یہ وبا سر مڈانے کی تھی، جس کی ابتدا یوں ہوئی کہ بھارتی حجام نے آنا بند کر دیا اور کیمپ والوں نے ہمارے احتجاج کے باوجود کوئی متبادل انتظام نہ کیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ کیمپ کے کسی افسر نے سرکاری حجام کو گھریلو ملازم کی خدمات انجام دینے کے لیے اپنے بیوی بچوں کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ اس ذوق و شوق کی زد میں پہلے اوسط درجے کی کھیتیاں آئیں، پھر رفتہ رفتہ وہ فصلیں بھی متاثر ہوئیں جن کی آب بیاری گزشتہ 1.5-2 سال سے کی جا رہی تھی۔ اب جدھر نگاہیں اٹھتیں کسی نہ کسی ٹینٹ سے جا ٹکراتی، نظر ایک تیل آلودہ ٹینٹ سے پھسلتی تو دوسری پر جا پڑتی۔ وہاں قدم جمنے نہ پاتے کہ میزبان ٹینٹ اسے آگے دھکیل دیتی، اور یوں گھر سے ایک بار نکلی ہوئی نظر مشکل سے واپس آ سکتی، پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، ان پہ قربان ہو گئی ہوگی۔ ان ٹنڈوں کی دیکھ بھال کے لیے ایگ شیمپو منگوایا گیا اور کبھی کلینک شیمپو، کبھی ولایتی روغن کا اہتمام کیا گیا اور کبھی سرسوں کا خالص تیل کا پینٹڈ شیمپو۔ اور روغنوں کی خصلتوں کا تو لوگوں کو علم تھا، لیکن سرسوں کے تیل کے مزاج شناس خال خال تھے۔ سارے کیمپ میں صرف 2 آدمیوں کو اس میدان میں مہارت حاصل تھی، جن میں ایک کی چارپائی میرے پڑوس میں تھی۔ وہ عموماً تیل کا رنگ دیکھ کر یا بو سونگھ کر اس کے خاندانی خصوصیات کا پتہ بتا دیتے۔ ایک روز صبح سویرے دوسری بیرک سے لیفٹیننٹ امجد آئے اور میرے پڑوسی ماہر روغنیات کو جگا کر کہنے لگے، یہ تیل ذرا ٹیسٹ کر دیجئے، میں نے کل شام ہی منگوایا ہے۔ ماہر نے کروٹ بدلی، سرانے سے اینک اٹھا کر ناک پر لگائی، شیشی کو اوپر نیچے کر کے دیکھا اور فیصلہ سنا دیا، بالکل ٹھیک ہے، جاؤ بلا جھجک استعمال کرو، اور پھر خود سو گئے۔ ٹنڈوں کو صاف شفاف رکھنے کے لیے بالوں کو پیدا ہوتے ہی مونڈ دیا جاتا۔ ٹنڈ کا ایک شوقین دوسرے کی ٹنڈ پر برش سے صابن کی جھاگ بڑکا کر سیفٹی چلانا شروع کر دیتا۔ بال اترتے جاتے، خون پھوٹنے لگتا۔ مشتاق حجام کٹی ہوئی جلد پر پاؤڈر یا آفٹر شیو لوشن لگا دیتا۔ جب ایک ٹنڈ سر ہو جاتی تو دوسری پر اسی کارروائی کا آغاز کر دیا جاتا۔ کئی دفعہ مجھ جیسے غیر فیشنیبل حضرات پاس سے گزرتے تو دعوتی انداز میں صدا اٹھتی کہ آ جاؤ، 1 روپیہ ٹنڈ، 1 روپیہ، اگر نقد نہیں تو ادھار چلے گا، پاکستان پہنچ کر دے دینا، 1 روپیہ، فقط 1 روپیہ۔ ٹنڈیں ختم ہوئیں تو تفریح بازی کا شوق عام ہوا۔ ہر کوئی سامعین کی تلاش میں سرگرداں نظر آنے لگا۔ جو ہی کوئی سامع ہاتھ آتا، تقریر کا آغاز ہو جاتا۔ ہر مقرر کو کسی نہ کسی موضوع پر دسترت حاصل ہوتی اور ہر مضمون کو توڑ پھوڑ کر اپنے دل پسند موضوع کے مطابق ڈال لیتا اور بے دریغ اظہار خیال کرنے لگتا۔ ایک صاحب سے جنہوں نے مذہبی فلسفے پر چند کتابیں پڑھ رکھی تھیں، میں نے عرض کیا، آج چاندنی خوب چٹک رہی ہے۔ فوراً بات کاٹ کر کہنے لگے، یہ نور ہے، تخلیق کائنات سے پہلے جو نور تھا وہی نور چاند میں، وہی نور تاروں میں، اور وہی نور سورج میں جلوہ گر ہے۔ میں نے عرض کیا، کئی حضرات تو نور اعلیٰ نور ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس علمی گفتگو میں اس دخل دار مقولات سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور اپنا لیکچر جاری رکھا۔ وہی نور انسان کی آنکھ، دل اور چہرے پر منعکس ہوتا ہے۔ یہ نور خدا انسانوں، حیوان، چرند پرند میں ہی نہیں، نباتات اور جمادات میں بھی جلوہ گر ہے۔ اس نور کی ابتدا ہے نہ انتہا۔ یہ نور کہیں بھی نہیں اور ہر جگہ بھی ہے۔ میں نے انہیں پٹری سے اتارنے کے لیے کہا، میرے پہلو میں درد ہو رہا ہے، شاید درد گردہ جاگ اٹھا ہے۔ ارشاد ہوا، درد گردے کا ہو یا گھٹنے کا، سب روحانی بیماریوں کے مظہر ہیں، اور روحانی بیماری تب پیدا ہوتی ہے جب نور کی کمی ہو جاتی ہے۔ نور کی کمی بیماری ہے اور نور کا فقدان موت۔ ایک اور صاحب کو اپنے ادبی ذوق پر بہت ناز تھا۔ وہ بات بات پر شعر و ادب کو بحث میں گھسیٹ لاتے۔ بات انقلاب کیوبا کی ہو رہی ہوتی اور وہ شعراء کا کلام اور ادبی حوالے دے کر ثابت کرنے لگتے کہ ہر انقلاب کے لیے سازگار فضا ادیب اور شاعر ہی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ شعر و ادب کا منبع انسانی جذبات و خیالات ہوتے ہیں۔ جو شعر یا ادب پارا ان جذبات و احساسات کی نمائندگی نہیں کرتا، ان میں نہ لوچ ہو سکتا ہے نہ رس۔ شعر میں موسیقیت ہو سکتی ہے نہ نثر میں اثر۔ اگر کوئی شخص ادب بگاڑنے کی اس کوشش کو ختم کرنے کے لیے کیمپ میں صفائی یا عدم صفائی کا مسئلہ چھیڑ دیتا تو یہ اچک کر کہتے، صفائی کیمپ کی ہو یا معاشرے کی، اپنے مکینوں کی ذہنی صفائی کی عکاسی کرتی ہے، اور ذہنی صفائی کے لیے شعر و ادب کا ذوق ضروری ہے۔ شاعر اور ادیب معاشرے کی عکاسی نہیں کرتے، اسے نکھارتے اور سنوارتے بھی ہیں۔ ایک اور صاحب جنہیں علم معاشیات پر عبور حاصل تھا، ہر بحث کو معاشیاتی بحث میں تبدیل کر دیتے۔ ذکر چلتا تعلیمی پسماندگی کا اور استدلال کرتے تعلیمی پسماندگی کی وجہ مالی پسماندگی ہے۔ بہت سے بچے صرف اس لیے زیور تعلیم سے زینت نہیں پا سکتے کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے۔ میں اس موقف کو تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ صاحب حیثیت لوگ بھی تعلیم سے بے بہرہ رہتے ہیں۔ میرے خیال میں کہ ایسے کیسز اگر ہیں تو ان کی حیثیت ایکسیپشنز کی ہے۔ چنانچہ میں اپنے موقف کو پھر دہراؤں گا کہ تعلیمی پسماندگی کے ساتھ معاشرے کی دوسری خرابیاں دور کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ملک میں معاشی مسائل سب سے پہلے حل کیے جائیں۔ ہم یوں کبھی پرندے پکڑ کر اور کبھی باتیں بنا کر شب اسیری کی گھڑیاں گنتے رہے، اور ادھر میجر ورما اور اس کے ساتھی اپنے وتیرے پر عمل پیرا رہے۔ وہ دوسری پابندیوں پر پابند رہنے کے ساتھ ساتھ تلاشی پر بھی غیر معمولی توجہ دینے لگے۔ جب کسی کا موڈ ہوتا تو اچانک تلاشی شروع کر دیتا۔
یوں معلوم ہوتا تھا کہ کیمپ والوں کے جملہ فرائض سکڑ کر تلاش و پہم میں سمٹ آئے ہیں، لیکن اب ہم تلاشی کے عادی ہو چکے تھے۔ کسی کو کرنسی چھپانے کے لیے ہاتھ پیر مارنے پڑتے، نہ چھاپ کے بغیر کپڑوں کو ٹھکانے لگانے کی فکر ہوتی۔ جو ہی متلاشیوں کا پہلا ریلا دیواریں برلن عبور کرتا، ہم کرنسی نوٹ مخصوص دفینے میں دفن کر دیتے، چھاپ کے بغیر کپڑے مونڈے کے نیچے ٹھونس دیتے اور خود ان پر بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگتے۔ فرنیچر کی کمی بیشی کے پیش نظر ہم نے 12 روپے فی مونڈا کے حساب سے خریدے تھے اور آتے وقت بھارت کو بخشیں کر رہے تھے۔ اگر تلاشی والا ہمیں اٹھاتا تو ہم مونڈے کو الٹائے بغیر جھاڑ کر گھسیٹتے گھسیٹتے دوسری جگہ لے جاتے اور پھر اس پر بیٹھ کر ورق گردانی کرنے لگتے۔ میں نے تلاشی لینے والوں کو ٹرکانے کے لیے یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ اصلی کاغذ تو کہیں دفنا دیے اور ایک جعلی ڈائری میں چند مشکوک باتیں لکھ کر اسے دری کے نیچے چھپا دیا۔ جب تلاشی لینے والے ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتے اور دری کے نیچے سے مشکوک ڈائری انہیں ہاتھ لگ جاتی تو وہ مزید چھان پھٹک ترک کر کے اسی ڈائری پر ساری توجہ مرکوز کر دیتے۔ میں بھی ان کا شک پختہ کرنے کے لیے زور دیتا، تمہیں بھگوان کی قسم یہ ڈائری مت لے جاؤ، چاہو تو تمہیں پاکستانی بسکٹوں کا ڈبہ عنایت کر سکتا ہوں، بلکہ سارا گفٹ پارسل حاضر کر سکتا ہوں، لیکن یہ ڈائری چھوڑتے جائیے۔ تیر نشانے پر بیٹھتا اور وہ ڈائری لے کر چلے جاتے۔ ہم اس کی بازیابی کے لیے مہینوں مقدمہ کھڑے کیے رکھتے اور وہ سمجھتے کہ انہوں نے میدان مار لیا ہے۔ ہم سرنگ کھودنے کے اوزار، طلائی انگوٹھیاں اور دوسری کرنسی کہاں رکھتے تھے؟ بھلا بھارت کو کیوں بتائیں؟ انہوں نے ہمیں اپنے کون سے رات بتائے تھے؟ کیمپ کا نیا کمانڈر جس کی سرکردی میں یہ چھاپے مارے جاتے، کرنل اپادھیائے سے بالکل مختلف تھا۔ یہ داڑنے چنگاڑنے کی صلاحیتوں سے عاری تھا۔ عموماً زنانہ سٹائل میں اپنی افسری نبھایا جاتا اور جب کیمپ میں کوئی انتظامی بحران پیدا ہوتا تو بیچارہ اپنی نوکری کا واسطہ دے کر یا گروپ کمانڈر سے شکایت کرنے کی دھمکی دے کر گزارا کرتا۔ ہم نے اسے نرم پا کر چھیڑ خوباں سے جلی جائے اسد پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب نے شرارتاً کہا، آپ نے والی بال اور بیڈمنٹن کا سامان تو ایک بار مہیا کر دیا، لیکن مجھ جیسے چوگان کے کھلاڑی کی ضروریات کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ دوسرا بولا، مجھے گالف کھیلنے کا شوق ہے، لیکن آپ نے اس کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ وہ بیچارہ کبھی کولے مٹکا کر اور کبھی مسکرا کر معذرت کرتا اور ہم اس کی اداؤں پر نثار ہو کر اسے معاف کر دیتے۔ ایک دفعہ وہ سرکاری انداز میں کیمپ کے سیکنڈ ان کمانڈ کی میت میں بیرکوں کا معائنہ کر رہا تھا تو کیپٹن گردیزی نے کہا، میں ٹائم میگزین کا خریدار بننا چاہتا ہوں، انتظام کرا دیجیے۔ اس نے اپنے نائب کیپٹن سالگر سے پوچھا، یہ رسالہ ہفت روزہ ہے یا 15 روزہ؟ اس نے جواب دیا، شاید ماہوار ہے، بٹ آئی ول چیک اپ سر۔ چند روز بعد اسی میجر ورما نے ہمارے کیمپ کے 3 ڈاکٹروں کو بلایا اور بھارتی ڈاکٹر سے ملا کر یہ خوشخبری سنائی کہ بیماروں کی 3 ریل گاڑیوں کے ساتھ 3 پاکستانی ڈاکٹر جائیں گے۔ پہلی گاڑی جس کے ساتھ کیپٹن ایاز جائیں گے 8 تاریخ کو روانہ ہوگی، دوسری گاڑی کیپٹن جان عالم کو لے کر 11 تاریخ کو چلے گی اور تیسری گاڑی میجر بشیر سمیت 14 تاریخ کو آگرہ ریلوے اسٹیشن چھوڑے گی۔ پتہ نہیں وہ ہمارے مذاق کا جواب عملی مذاق میں دینا چاہتا تھا یا ویسے ہی ڈاکٹروں کے اعصاب سے کھیلنا چاہتا تھا، لیکن کیمپ میں مشہور ہو گیا کہ ڈاکٹر جا رہے ہیں۔ مبارکبادیں ہوئیں اور پکوڑوں کی الوداعی پارٹیاں ہوئیں اور خوشیاں منائی گئیں، لیکن ڈاکٹر کو نہ جانا تھا نہ گئے۔ آتے جاتے کسی ڈاکٹر سے سامنا ہو جاتا تو مذاقاً کہتا، سنا ہے ڈاکٹر جا رہے ہیں۔ وہ بیچارہ کھسیانی ہنسی ہنس کر اور ڈاکٹر ورما کو 2-4 گالیاں سنا کر چل دیتا۔ اگرچہ میجر ورما سے میری ایسے مذاق کی راہ و رسم نہ تھی، لیکن ایک دن اس نے دفتر میں مجھے بلایا اور اپنے ایڈجوینٹ کے ذریعے خوشخبری سنائی کہ صحافیوں کا قافلہ اس ماہ 24 تاریخ کو جا رہا ہے، آپ بھی اپنے کوائف لکھوا دیں۔ میرے بتائے بغیر یہ خبر سارے کیمپ میں پھیل گئی اور لوگ مجھے مبارکبادیں اور پیغام دینے لگے، لیکن چند روز بعد یہ بلبلہ بھی چور ہوا اور ڈاکٹر آتے جاتے آوازیں کسنے لگے، سنا ہے صحافیوں کا قافلہ جا رہا ہے۔ ہماری یہ چھیڑ خانی جاری تھی کہ پاکستان میں مستقل آئین کے متعلق خبریں آنے لگیں۔ ہمیں یوں محسوس ہوا کہ پاکستان عارضی بنیادوں سے پکی بنیادوں پر منتقل ہو رہا ہے۔ اس سفر میں ہر منزل پر دل کی دھڑکنیں تیز ہوتیں، چنانچہ ہم نے کئی بار اپنی اجتماعی اور انفرادی نمازوں میں دستوری بحران کے حل کے لیے دعائیں کیں، حکومت وقت کی کوششیں اور سیاستدانوں کا تدبر تسلیم کیا، لیکن اسیران آگرہ کی یہ خود فریبی قائم رہنے دیجیے کہ انہی کی دعاؤں سے پاکستان کا مستقل آئین متفقہ طور پر منظور ہو گیا۔ ہم حسب خواہش جشن آئین نہ منا سکے، لیکن مقدور پر خوشی اور تشکر کا اظہار کیا، نماز شکرانہ ادا کی اور ریڈیو پاکستان سے اس موقع پر نشر ہونے والے سارے تبصرے اور مذاکرے سنے۔ اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے تھے؟ یہ دستور 14 اگست 1973 کو نافذ ہو گیا۔ بلا شبہ یہ خوشی کا دن تھا، کیونکہ اسے نہ صرف پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کی حمایت حاصل تھی، بلکہ ربع صدی میں پہلی بار ایک جمہوری آئین نافذ ہوا تھا۔ لیکن خوشی کا یہ موقع متحدہ پاکستان کی دوسری برسی کا دن تھا۔ چنانچہ پھر احساس جاگا، پھر سوئیاں چبھنے لگیں، پھر زخموں کے ٹانکے ٹوٹنے لگے، لیکن نہیں، اس بار نہ پھوٹ پھوٹ کر رویا، نہ سر دیواریں زندان سے ٹکرایا۔ پتہ نہیں دستور کی خوشی نے آنسو جذب کر لیے تھے یا ویسے ہی 1.5 سال کی گریہ زاری کے بعد ان کا ذخیرہ
ختم ہو چکا تھا۔ بس کوئی سوچ آئی اور سونگ کر چلی گئی، پھر ہونٹوں پر نہ تبسم کی چٹک آئی نہ نالے کی لے۔ سارا دن تصویر درد بنا گمسم بیٹھا رہا۔ انہی دنوں خبر آئی کہ 18 اگست 1973 کو بھارت اور پاکستان کے درمیان نمائندوں کی ملاقات ہوگی۔ اس خبر سے ہر رنگ میں جلنے والی شمع کو یوں محسوس ہوا کہ سحر ہونے کو ہے، اس کی لو اونچی ہوگی۔ پرانی امیدیں نئے پہرہن پہن کر دل کو لبانے لگیں، ذہن کے تاریک گوشوں میں جگنو جگمگانے لگے۔ لیکن سپیدہ سحر کی مدح سرائی سے پہلے آئیے دو موضوعات کا اجمالی سا ذکر کر لیں جنہیں میں ابھی تک اس روداد کے دائرے سے الگ رکھتا رہا ہوں، کیونکہ میرا خیال ہے یہ دونوں موضوع الگ الگ باب کے مستحق ہیں۔ ایک کا تعلق ہم پر بھارت کے اعصابی حملوں اور ہماری مدافعت سے، اور دوسرے ان جوان مردوں کی کوششوں سے جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر فرار کی کامیاب یا ناکام کوششیں کی۔ سیاد و سید کی یہ کشمکش جو در حقیقت موت سے آنکھ مچولی کی کھیلنے کی حیثیت رکھتی ہے، ہماری اسیری کی سب سے روشن اور سب سے تابناک باب ہے۔ نفسیاتی جنگ۔ مجھے افسوس ہے کہ پچھلے صفحات میں نے بھارتی توازوں کو دال روٹی تک محدود رکھا۔ دراصل ہمارے میزبان نے اس کے علاوہ بھی ہم پر زر کثیر صرف کیا۔ اس نے ہمارے لیے خصوصی اخبار جاری کیا، دور و نزدیک سے سرکاری خرچ پر مسلمان اکابر پند و نساء کے لیے بلوائے، بھارت کی منتخب فلمیں دکھائیں، کلچرل شو کا اہتمام کیا۔ کاش ان سب عنایات کا ان صفحات میں احاطہ کیا جا سکتا۔ یہ ساری توازو ہماری ذہنی تربیت کے لیے تھی، تاکہ اسیری کے فارغ دنوں میں ہم بھارت کی عظمت، وہاں کے مسلمانوں کی خوشحالی، سیکولرزم کی ترقی اور بھارت کی امن پسندی کے ساتھ ساتھ ہندوؤں اور مسلمانوں کے مشترکہ ثقافتی ورثے سے بھی روشناس ہو جائیں۔ ہمارے میزبان کا خیال تھا کہ یہ تربیت رسمی و قید و بند ٹوٹنے کے بعد بھی ہمارے بہت کام آئے گی اور جنوب ایشیا میں فروغ امن کے لیے سود مند ثابت ہوگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، اس نفسیاتی جنگ کی ابتدا ڈھاکہ ہی سے ہو گئی تھی۔ بھارت پہنچنے کے بعد اس میں شدت پیدا ہو گئی۔ کلکتہ میں میرے متصف کی گفتگو کی تان اس بات پر ٹوٹتی کہ بنگلہ دیش بننے سے نقشہ ہی بدل گیا ہے۔ بھارت سے محاذ رہی تو درکنار پاکستان کے لیے وجود قائم رکھنا بھی مشکل ہو گیا۔ تم تو قید تنہائی میں ہو، ذرا باہر کی خبروں سنو تو حیران رہ جاؤ کہ دو قومی نظریہ دم توڑ چکا ہے اور پاکستان کے باقی صوبوں میں ہی علیحدگی کی تحریکیں زور پکڑ گئی ہیں۔ کلکتہ سے آگرہ سیل پہنچا تو ایک دن چابی بردار حوالدار میجر کہنے لگا، پاکستان تو ہر چیز باہر سے منگواتا ہے، پین پینسل سے لے کر ٹریکٹر تک۔ ادھر بھارت ہر چیز خود بناتا ہے، ٹریکٹر، کاریں، ٹینک، توپیں، طیارے۔ بھارت اور پاکستان کا کیا مقابلہ؟ کبھی مانگے تانگے کی چیزیں بھی کسی کا ساتھ دیتی ہیں۔ مانگے ہوئے بیل سے ایک بار کھیت میں ہل چلایا جا سکتا ہے، لیکن اسے زمین تیار کر کے اچھی فصل حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کیمپ نمبر 44 کا ایڈ ایجنٹ ملا تو ادھر ادھر کی ہانکنے کے بعد کہنے لگا، پاکستان ہمیشہ غیر ملکی اشیاء پر انحصار کرتا ہے، اب درآمدات کے لیے اس کے پاس زر مبادلہ کہاں سے آئے گا؟ بنگلہ دیش کی چائے اور پٹسن تو گئی۔ دارالمرام میں کیمپ کا سیکنڈ ان کمانڈ آیا تو سیالکوٹ سے اپنا آبائی اور جذباتی رشتہ جگا کر کہنے لگا، واہ، سیالکوٹ کی گلیاں جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ بیڑ کا درخت، ریہٹ کا پانی، بھا رونق بازار۔ آپ تو سیالکوٹ جاتے رہتے ہوں گے، کیا اب بھی سیالکوٹ اتنا ہی سہانا، اتنا ہی البیلا ہے؟ کاش سیاسی حدیں مٹ جائیں اور میں سیالکوٹ کے کوچہ و بازار میں آزادانہ گھوم پھر سکوں۔ دارالعوام میں ایک روز کیمپ کمانڈنٹ آیا، اس نے بھی یہی راگنی چھیڑی۔ میں علی گڑھ میں پڑھتا ہوں، جہاں میرے حلقہ احباب میں ہندو کم اور مسلمان زیادہ تھے۔ تقسیم تک ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات رہے، ان کے بچے میری گود میں اور میرے بچے ان کی گود میں پلے بڑھے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ اب ہم آپس میں مل سکتے ہیں نہ بچے۔ بس 40s میں کچھ ایسی وبا چلی ہے کہ عقل کی بجائے جذبات کے فیصلے کرنے لگے ہیں۔ صدیوں کا میل جول چند سیاستدانوں کے ذاتی تعصبات کی نظر ہو گیا۔ مانا کہ ہندوؤں سے زیادتیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن گھر کے کسی فرد کی زیادتی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اب بھی بھارت اور پاکستان کی سرحدیں کھول دی جائیں تو محبت کا رکا ہوا ریلا ساری رنجشوں کو بہا لے جائے گا۔ ہم یہ باتیں سن کر سیکھ پا ہوتے۔ جو ہی کیمپ کا کوئی ادنا یا اعلیٰ کرندہ اپنی گفتگو کے دوران اس موضوع کی طرف پلٹا کھاتا، ہم اسے کھانے کو دوڑتے اور طرح طرح کے سوال کر کے مارکہ گفتگو کو مارکہ جنگ و جدل میں بدل دیتے، اور آخرکار ہماری سوچ کا دائرہ بدلنے والا خود منہ موڑ کر کھسکنے پر مجبور ہو جاتا۔ بھارت نے اس نفسیاتی شطرنج میں اپنے مورے یوں پیٹتے دیکھے تو اسے احساس ہوا کہ یہ میدان مارنے کے لیے کیمپ کے چابی بردار حوالدار میجر، نیم خواندہ ایڈجنٹ اور کوتا اندیش کمانڈنٹ کی خدمات کافی نہیں، کیوں نہ اس خدمت کے لیے سویلین مسلمانوں کو استعمال میں لایا جائے، جنہیں بھاری تنخواہیں دے کر سرکاری ملازمتوں میں پال رکھا ہے۔ بے شک ان کا بنیادی مقصد بھارت میں مسلمانوں کی خوشحالی کا پرچار ہی صحیح، لیکن ان سے یہ کار خیر لینے میں کیا حرج ہے؟ چڑیا گھر کے ہاتھی کو بوقت ضرورت سواری کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس جنس مخصوص کا جو پہلا نمونہ آیا اس کا نام شہباز تھا، مگر وہ شکل و صورت معمولہ لگتا تھا۔ اس کا تعارف آج کل کے مدیر کی حیثیت سے کرایا گیا۔
ہم نے اسے غور سے دیکھا تو واقعی اس کا منحنی جسم مدیرانہ ساخت کا تھا اور چہرے پر بے بسی بھارتی مسلمانوں کی سی تھی۔ چنانچہ کسی حد تک اس کے مسلمان ہونے کا یقین آ گیا، لیکن جب اس نے باتیں شروع کی تو ہمیں اس کے مسلمان کے لبادے میں ہندو ہونے کا شک گزرا۔ ایک ساتھی نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، تمہارا تعلق کتب و رسائل سے رہا ہے، ذرا پرکھ کر بتاؤ آج کل کا یہ ایڈیٹر سچ مچ کا مسلمان ہے؟ عرض کیا، شکل سے لگتا ہے، عقل سے نہیں۔ شہباز صاحب کو نصف گھنٹہ اپنے محبوب بھارت کی شعلہ رخی کی حدیثیں بیان کرتے رہے اور دبے دبے الفاظ میں رکیب و رسیہ پاکستان پر بھی فکرے کستے رہے۔ وہ اپنی تقریر کے دوران ہر تیسرے فقرے کے بعد کرسی صدارت پر بیٹھے ہوئے سینئر بھارتی افسر کی طرف گردن موڑ کر یوں دیکھتے گویا کہہ رہے ہوں، کیوں سرکار، ابھی جو الفاظ اس نمک خوار کے منہ سے ادا ہوئے ہیں وہ اس کی وفاداری کا ثبوت دیتے ہیں؟ اور جب تقریر کرتے وقت ان کا رخ ہماری طرف ہوتا تو چہرہ الفاظ کی زبان سے الگ بولی بولنے لگتا۔ وہ کہتا، بھائیو، میں مجبور و ناچار ہوں، کنبے کے کئی افراد کی کفالت کا بوجھ تنہا مجھ پر ہے، مجھے بے بس سمجھو، میں لاکھ الفت و رضا کی بات کروں، تم خوئے ستم گر نہ بولنا۔ ادھر ہماری یہ حالت تھی کہ ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ جوں ہی شہباز صاحب نے نوکدار جملے کہے، سننے والے الٹا انہیں سنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمیں بھارت میں مسلمانوں کی حالت کا پورا علم ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات اور مسلمانوں کی معاشی بدحالی کی تصویر کرایہ کے مقرروں کی آواز سے کہیں زیادہ اونچی اور مؤثر ہے۔ ہمیں جمہوریت کا درس دینے والے کشمیر میں ریفرینڈم کروا کر کشمیریوں کا حق جمہوریت کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ مشرقی بنگال کی غربت کا دارہ دینے والے مغربی بنگال کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ لیکن اس تلخی کے پیچھے شہباز صاحب سے کوئی عداوت نہ تھی، بس کچھ اپنی اسیری کا غم، کچھ ان کی نمک پاشی ہم ضبط نہ کر سکے اور ان پر بے تحاشا برسے۔ لب پر ہے تلخی میں ایام ورنہ فیض، ہم تلخی کلام پر مائل ذرا نہ تھے۔ جب تلخی بڑھی تو کیمپ کمانڈر جو تھانے دار کے فرائض پر مامور تھا امن بحال کرنے کے لیے اٹھا، لیکن اس کی مداخلت سے لوگ اور مشتعل ہو گئے۔ اس نے ہمارے بڑے نمائندے سے کمک مانگی۔ کرنل سید نے ہاتھ کے اشارے سے ضبط و تعمل کی تلقین کی۔ شور ذرا تھما تو لال پٹی والا بھارتی افسر کرسی صدارت سے اٹھا اور کہنے لگا، بس بس، ہم جا رہے ہیں، ہمارے یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، ہم صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ لوگ کن خطوط پر سوچ رہے ہیں۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی، تو ذرا ٹھہر جا، ابھی پوری طرح سمجھا دیتے ہیں۔ بھارتی عملہ فاضل مقرر اور صدر گرامی کو اپنی پناہ میں لیے باہر چلا گیا۔ چند ماہ بعد جوہری توانائی کمیشن کے ڈاکٹر رحمان بھارت کی توانائی کا پرچار کرنے کے لیے اپنے جوہر دکھانے آئے۔ ہم صبح 10 بجے جیل کے احاطے میں جمع ہو گئے۔ لکڑی کی 4 کرسیاں اور ایک میز مہمان کے لیے رکھ دی گئی۔ ڈاکٹر رحمان نے شہباز کی شہبازی سے عبرت حاصل کرتے ہوئے پہلے سے ہی معذرت کر لی، میں کسی پروپیگنڈے کی خاطر نہیں آیا، میں سیاسیات میں الجھوں گا نہ جذبات میں، سیدھی خالص سائنسی اور فنی باتیں کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے تکنیکی سائنس کی آڑ میں زہریلے تیر چلانے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا، بھارت اب سائنس کے میدان میں بر صغیر کی قیادت سنبھالنے کو تیار ہے، اور اگر پاکستان بھارت سے مل جائے تو رفتار اور تیز ہو سکتی ہے اور بر صغیر کچھ عرصے بعد بڑی طاقتوں کی کاسی لیسی ترک کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے دبے الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ کیا کہ بھارت کے وسائل اتنے وسیع اور یہاں سائنسی تحقیق اتنی ترقی یافتہ ہے کہ اب پاکستان کو دوسروں کے پیچھے دوڑنے کے بجائے بھارت کی برتری اور قیادت قبول کر لینی چاہیے۔ ڈاکٹر رحمان پر سوالوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ لوگوں نے بھارت کی بڑائی اور پاکستان کی پسماندگی کے متعلق گفتگو کو پروپیگنڈے سے تعبیر کیا اور حکومت پاکستان کے موقف کی روشنی ڈاکٹر رحمان کو کھری کھری سنائی۔ تقریر کے بعد چائے کے مگ اور پکوڑوں کی پلیٹ پر غیر رسمی گفتگو کے دوران ڈاکٹر رحمان میرے ہاتھ چڑھ گئے۔ میں نے ان سے صرف 2 باتیں پوچھیں۔ ایک یہ کہ بھارت دفاعی اور غیر دفاعی نوعیت کی سائنسی تحقیق پر کس نسبت سے خرچ کرتا ہے؟ جب ڈاکٹر صاحب نے انکشاف کیا کہ تحقیقی اخراجات کا 10% دفاعی سائنسی تحقیق پر خرچ کرتا ہے اور 90% غیر دفاعی سائنس پر، تو میں نے عرض کیا، پھر کیا بات ہے کہ جس شعبے پر آپ 10% خرچ کرتے ہیں اس نے بڑھ کر ایک پڑوسی ملک فتح کر لیا، اور جس مد پر آپ 90% خرچ کرتے ہیں اس کے نتائج کا یہ عالم ہے کہ بھارت میں بھوک اور افلاس دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں۔ وہ اس سوال کے جواب میں پہلو تہی کرنے لگے تو میں نے دوسری بات یہ پوچھی، آپ کا کیا خیال ہے، بھارت کی سائنسی اور فنی ترقی سے بھارتی قیادت کو وسعت پسندانہ رجحانات کی حوصلہ افزائی ہوگی؟ یعنی آپ جرمنی کی مثالیں لے لیں، اگر جرمنی 1930-1940 کے عشرے میں سائنسی طور پر اس قدر ترقی یافتہ نہ ہوتا تو شاید ہٹلر کو ساری دنیا کو میدان بنانے کی ہمت نہ ہوتی۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، آپ ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں، میں اس موضوع پر آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ اس پر سب لوگ ہنس پڑے اور لیفٹیننٹ کرنل افضل نے میرے کان میں کہا، لو بھائی، تم جیسے نیم خواندہ اور نیم فوجی کو بھی ملٹری اسٹریٹجسٹ ہونے کا رتبہ مل گیا، مبارک ہو، چائے پلاؤ، پارٹی دو، تم نے ایک بھارتی ڈاکٹر کو اپنی جہالت سے مروب کر لیا۔ رحمان صاحب نے پکوڑوں کا ایک بچہ تانبے کی پلیٹ سے اٹھایا، منہ میں ڈالا اور جگالی کرتے ہوئے اپنے محافظوں کی جلوہ میں ودا ہو گئے۔